بسم الله الرحمن الرحيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ آیت پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب ترجمے میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں جو ہمارے سامنے عیاں نہیں ہو رہی اور واضح نشانیاں ہیں۔ ترجمہ سنیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں پھینکاؤ، سرزمین میں پھینکاؤ، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ یعنی وہ سازش پیغمبر کے خلاف اپنے ہی بھائیوں نے تیار کر لی، جس میں یہ سوچ لیا کہ یہ سرزمین جو ہے، یہ زمین جو ہے، یہاں سے دور لے جائیں، کسی ملک میں پھینکائیں یا ہم اسے کسی طریقے سے قتل کر دیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ آیت نمبر 10۔ اس میں دیکھیں اللہ پاک جو ہے کس طرح سارا واقعہ، اس کی مین جو نشانیاں ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پر اللہ پاک بہت کچھ سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اللہ نے اس آیت میں بھی بہت ساری نشانیاں رکھی، سمجھ رکھی۔ جو بندہ قرآن پاک پر غور کرے، اللہ پاک نے اسی کے لیے یہ ساری آیتیں کھول کھول کر بیان کی، جس میں اللہ پاک جو ہے واضح طور پر اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کس طرح بھائیوں نے بھائی کے لیے سازش تیار کی۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ یہاں اندھے کنویں سے مثال علماء فرماتے ہیں، مفتیان فرماتے ہیں کہ وہ کنواں جو کسی غیر بیابان جگہ میں ہو، جہاں پر کچھ بھی نظر نہ آئے، دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہ ہو، جہاں سے چرواہے گزرتے ہوں، بھیڑ بکریوں والے گزرتے ہوں، اور وہ شدید پیاس کی حالت میں پانی کی تلاش میں وہاں پر کوشش کریں، تو وہاں سے یہ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے جائیں اور لے جا کر کہیں بیچ ڈالیں۔ یعنی ان کا سفر تو ختم ہونے والا ہی نہیں ہوتا۔